خوشی کا موقع دو ہی تین بار ملتا ہے، یا تو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، سب سے بڑی خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں اس وقت خوشی ہوتی ہے جب بچے کا عقیقہ و ختنہ ہوتا ہے، اور سب سے آخری خوشی بڑی یہ ہوتی ہے کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ہمارے علماء کرام اس بچے کے لیے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس وقت تک، اس حد تک پہنچائے گا کہ انشاءاللہ ساری خوشیاں حاصل ہوں گی۔ تو کم سے کم وہ اوپر آئیں اور پڑھنے والے کا حوصلہ بلند کریں، اور ہمارے قاری توصیف صاحب اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو وہ بھی آ جائیں، اور ہمارے بچے کے دادا جناب عبدالحفیظ صاحب ہیں کہ انہوں نہیں بتاؤ ہیں؟ تو بھیا اب آپ لوگ آئے جاؤ، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، مگر ہمارے قاری توصیف صاحب کے بعد میں ایک شعر پڑھتا ہوں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کیجئے اور کہیے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آ گئے ہیں فرشتوں کی جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے، اور ان کو شمس الضحیٰ لکھ دیا ہے، ان کو بدر الدجیٰ لکھ دیا ہے۔ مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے۔ حضرات، آپ بزم شہ ابرار میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہو، قسمت کے دھنی ہو، مقدر کے سکندر ہو، اللہ کے توفیق سے بزم سرکار میں حاضر ہو۔ میں آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، اور جل جمعی کے ساتھ بزم سرکار میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سماعت کر رہے ہو، قابل مبارکباد ہو۔ حضرات، جب کوئی اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہے یا اپنے کردار و گفتار کی تعریف کرتا ہے یا اپنے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے تو سامنے والے کو جلن ہوتی ہے، سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب کوئی نبی کی نعت پڑھتا ہے تو ہوائیں بھی مسکرا کے چلنے لگتی ہیں، ذرے بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، درختوں کی پتیاں ناچنے لگتی ہیں، پتھر بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں۔ خوبصورت مخملی آواز کے مالک ہماری جماعت کا ایک بہترین عظیم شاعر، جسے قاری اقرار حسین صاحب کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ شاعر ہیں، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ قاری محمد اقرار حسین صاحب قبلہ سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور نعت رسول پاک ہمارے سامعین کے روبرو پیش کریں۔ آئیے شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے فضاؤں میں کیا جائے۔ پورا مجمع نعرہ لگا کر آنے والے شاعر کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزم رسول اعظم، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مسعود غازی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر ایک بیٹا پڑھے نعت، بیٹی نعت پڑھے، ہر ایک بیٹا پڑھے نعت، بیٹی نعت پڑھے، اور ہر ایک بیٹا پڑھے نعت، بیٹی نعت پڑھے۔ یہ آرزو ہے کہ کنبے کا کنبہ نعت پڑھے۔ یہ ہر ایک اہل سنت کا ہر ایک بچہ نعت پڑھے۔ بار کیف یاد مجھے شعر نہیں آ رہا ہے، میں انشاءاللہ یاد آیا دوبارہ پڑھ دوں گا۔ آئیے اپنے اس محبوب شاعر کو سماعت کیجئے۔
قاری محمد اقرار حسین صاحب قبلہ تلشی پور. دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. آقا کے محبت میں ڈوب کر اس شعر کو سماعت فرمائیے. بڑی عقیدت و محبت کا شعر ہے. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا دلارا، آمنہ بی کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کو سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا. اب بلا تاخیر میں آپ کے بزم محبت میں آپ کی سماعت کے حوالے ایک ایسے خطیب بکمال کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو اپنے اندر وہ کمال رکھتے ہیں، دل میں عشق نبی کا جمال رکھتے ہیں، جہاں تشریف لے جاتے ہیں مدینے والے آقا کا دیوانہ بنا دیتے ہیں. فیضان سلطان الشہداء اور سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان سے شرشار ہو کر، عشق رسول کا آئینہ لے کر، محبت رسول کا تحفہ لے کر آپ کی سماعتوں کے حوالے حضرت علامہ مولانا محمد اعظم صاحب نوری کو کر رہا ہوں. آئیے خطیب اہل سنت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی فضاؤں میں کیا جائے. پورا مجمع آنے والے خطیب کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزم رسول اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.